بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں میں جس گھر میں سورۃ الکوثر اس طرح پڑھی جاتی ہے وہاں کیا معجزے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن جو بندہ صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، میرا رب 10 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنی ہر حاجت کو پورا کر سکے۔ جو لوگ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں وہ رمضان المبارک میں رب کعبہ سے جھولیاں پھیلا کر مانگ لیں، کیونکہ اس مہینے میں میرا رب مانگنے والوں کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اس رحمتوں کے عشرے میں میرا رب مانگنے والے کو مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس مہینے کی فضیلت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر رب آپ کی امت پر آپ کی امت کو بخشنا نہ چاہتا، انہیں دوزخ کا عذاب ڈالنا چاہتا، تو ان پر رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اللہ والو، یہ آپ کی امت کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے، ہمارے لیے یہ خوشیوں کے مہینے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں بے نمازی بھی نمازدار بن جاتا ہے۔ اس مہینے سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس مہینے وہ میری مائیں، وہ میری بیٹیاں جو پریشان ہیں، جو گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے بھی نصیب کھل جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جن کی کوکھ میں بچہ نہیں ہے وہ بھی یہ وظیفہ کریں گی تو آج ان کی قسمت بھی جاگ جائے گی۔ اللہ والو، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، برکت نہیں ہے، رمضان کے پہلے 10 دنوں میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 10 سیکنڈ کے اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ دن اتنے خاص ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ تسبیح پڑھتے دوران اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت بھی ہوگی تو میرا رب اسے بھی منظور کر لے گا، وہ بھی آپ کی آج پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اتنا مانگو کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں۔ میرا اللہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے۔ اللہ والو، رمضان کی قدر جو بندہ جانتا ہے وہ ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ من پسند نوکری چاہیے، من پسند شخص چاہیے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کی ہر بات مانی جائے، اگر آج آپ اللہ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کسی بھی مسئلے میں بہترین فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے ان پہلے 10 دنوں میں، رمضان کے اس پہلے عشرے میں کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر لو، ایک تسبیح کر لو، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے والا اپنی لاکھوں حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھے گا تو میرا رب اس پہلے برکتوں والے عشرے میں اس کی غیبی خزانے سے مدد فرمائے گا، اسے غیبی خزانے سے میلا مال فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یقین کامل بہت ضروری ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے رمضان کے ان پہلے 10 دنوں میں چاند نکلنے سے یعنی کہ پہلے روزے سے لے کر 10 رمضان تک جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھو، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے۔ اگر پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور کوئی بھی نماز یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز جس کا وقت ہو وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اور ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود پاک لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے نبی پر، میرے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب آپ درود پاک پڑھ کر کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو میرا رب اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرامی، یا ذوالجلالی والاکرامی، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا ذوالجلالی والاکرامی، یا ذوالجلالی والاکرامی، اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الرحمن 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 الرحمن۔ الرحمن پڑھنے سے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا۔ الرحمن پڑھنے کے فوراً بعد اللہ والو، اب وظیفے کی اصل بات آنے لگی ہے۔ اب وظیفہ جو وظیفے کا مین پارٹ ہے، جس نے آپ کی مشکلات ختم کروانی ہے، جس نے آپ کو مالا مال کرنا ہے، جس نے آپ کو گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ عطا کروانا ہے، وہ اب آنے لگا ہے۔ اللہ والو، جیسے ہی آپ نے الرحمن پڑھا، اس کے بعد آپ نے 31 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 31 مرتبہ، جتنی تعداد میں بتا رہا ہوں، تعداد آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنی، تعداد میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے۔ 31 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس درود میں بڑی طاقت ہے۔ آپ ہمیشہ سورۃ الکوثر کا ورد کرتے رہا کریں، آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ پیارے دوستو، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے نماز ضروری ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھا کریں، کیونکہ جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اللہ کے نام پر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھے گا یا اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا بتائے گا، اللہ کا نام بتائے گا، تو اللہ والو اس کا ثواب ہوتا ہے، اور ثواب کی نیت سے پڑھا کریں۔ اور جیسے ہی وظیفہ کریں اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، دعا کیے بغیر وظیفے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جب وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے تب آپ نے اپنے جو بھی مسئلہ ہے، اپنی مشکل ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہو کر اپنے آنسو بہا کر آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے، اے میرے رب مجھے عطا کر دے، رمضان کے صدقے عطا کر دے، اے میرے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کر دے، اے میرے رب ہمیں قرآن کے صدقے سیدھے رستے پہ لگا دے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت و تکریم لازمی کیا کریں، ان کی پابندی کیا کریں، ان کی باتوں کو مانا کریں۔ بیٹیاں گھروں میں اپنی والدہ کو، اپنے والد کو تنگ مت کیا کریں، اور اپنی عزت و آبرو کا خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو، مسلمان بیٹیوں کو شہزادیاں پیدا کیا ہے، اور اپنے پردے کا خاص اہتمام کیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، وظیفہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔